अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? लंदन से गुड आफ्टरनून। ठीक ठाक हैं, जहाँ भी रहें खैरियत से रहें। यहाँ तो मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े का है, अच्छा है। पाकिस्तान की खबरें, फादर्स डे जहाँ जहाँ भी मनाया जा रहा है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं देख रहा था कि वो जमामा गोल्ड स्मिथ ने आज इमरान खान की जो बेटी टैरियान, उसकी तस्वीर अपने भाई के साथ, बेन गोल्ड स्मिथ के साथ ट्वीट की। और वो बेटी जो है उसको हैप्पी फादर्स डे करने के लिए बाप चूँकि अवेलेबल कभी था ही नहीं, तो उसके सर पे उसके मामू ने, आखिर मामू भी वो जो सगा नहीं है, मतलब ये गोरों के आप इनके दिल देखें, यानी अच्छे जो फैमिली अशराफिया, यानी गोल्ड स्मिथ फैमिली, यानी बरतानिया की अशराफिया ये है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो खातून जिसके साबिक शौहर की साबका गर्लफ्रेंड जो दुनिया में नहीं है, उसके साबिक शौहर से जो हुई हुई बेटी, जिसको साबिक शौहर ने मानने से इनकार कर दिया, उसके सर पे हाथ रखने से इनकार कर दिया अपनी सियासत के लिए, यानी उसने वो मुकरी किया सीधा सीधा। उस बच्ची को इन्होंने ओन किया कि उसके जो दो बेटे यहाँ रह रहे हैं वो उसकी हाफ सिस्टर है। उस मासूम बच्ची को इन्होंने ओन किया और फादर्स डे पे जमामा के भाई बहन के साथ उसकी पिक्चर है कि अब ये है इसका बाप। सही बाप ने तो हाथ नहीं रखा, तो इसने रख दिया। यार ये मतलब अंदाज़ा लगाएं इनका कल्चर, इनका अखलाक, इनकी इंसानियत, और उसका मुकाबला करें हमारी दरिंदगी इमरान खान, हमारी वहशत, और उसके ऊपर नारे मज़हब के, और दुनिया जहान की अखलाकियत गोया यही है। अंदाज़ा लगाएं। और ये वो बच्ची है, मुझे इसमें बहुत यानी रहम आता है कि आप इस बच्ची को देखें। इसका क्या कसूर है इस बच्ची का? इसका बाप मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हुआ पाकिस्तान का, इसका बाप एक मशहूर तरीन आदमी है मगरिब का। वो किसी को बताती होगी, स्कूल जाके बच्चे पूछते होंगे कौन है बाप, तो बच्चा शौक से बताता है ना, मेरा बाप वो है। ये बताती होगी तो बाप अपना नहीं रहा, बाप देखने को तैयार नहीं है। आप उसकी अजियत, उसका अकेलापन, और इस तरह के बच्चे फिर आमतौर पर ख़ुद को कसूरवार समझते हैं कि कसूर उनमें था जब आपने इस काबिल नहीं समझा, छोड़ के चला गया। ये इमरान खान है। और इमरान खान का यानी ये इमरान खान है। आगे शहबाज शरीफ साहब देख लें, माशाल्लाह, जो बहुत सारी शादियाँ उन्होंने की, उनमें एक शादी भूल गए हम, मैं ट्वीट भी कर रहा था, एक आलिया हनी नाम की खातून थी जिनसे शहबाज शरीफ साहब ने शादी की थी। और मुशर्रफ के बाद जब ये जेल में थे, वहाँ से सऊदीया चले गए, और उसके बाद उन्होंने तलाक भिजवा दी थी सऊदीया से। उस बीवी से इनको एक बेटी हुई थी शहबाज शरीफ साहब को। अब वो बच्ची मेरा ख्याल 22-23 साल की होगी। उस बच्ची को कभी इन्होंने ओन नहीं किया, उसके सर पे हाथ नहीं रखा, खर्चा वर्चा को देते रहे थे उसकी माँ को, लेकिन बाकी फैमिली की तरफ, हमजा की तरफ से बड़ी सख्ती से मना था कि खबरदार अगर तुम लोग कभी नज़र आए और कोई ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की। अब वो बच्ची है, मतलब अंदाज़ा लगाए ना कि वो जब देखती होगी कि उसका बाप वज़ीर आला पंजाब, फिर वज़ीर आला पंजाब, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त, वो बच्ची किस अजाब से गुजरी होगी अपनी स्कूल में, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में, क्या ह्यूमन रिलेशनशिप बनाएगी वो, उसका बाप ये है। अच्छा, ये तो नहीं, ये दो अफराद इमरान खान और शहबाज शरीफ। अब ज़रा हमें देखें और सलाम करें 21 तोपों की सलामी कि ये दो अफराद जो अपनी औलाद का नहीं हो सका, उससे हमें उम्मीद है कि वो कौम का होगा, मुल्क का होगा, दूसरों के बच्चों का ख्याल करेगा। यानी अपने बच्चों को जिन्होंने अपने कैरियर और सियासत के लिए फेंक दिया, मिलना मुनासिब नहीं समझा। इमरान खान ने तो बहुत ही बड़ा जुल्म किया, शहबाज शरीफ ने उतना बड़ा नहीं किया, लेकिन शहबाज ने भी किया, ठीक है। इमरान से कम ज़्यादा बहरहाल उसने दोनों ने किया। और वो इमरान खान जो अपनी बेटी के सर पे हाथ नहीं रखता, जो दूसरे दोस्त की बीवी को तलाक दिलवा के शादी कर लेता है, करप्शन मतलब इंतहा की, उससे उम्मीदें हैं कि ये मसीहा है। और ये उम्मीदें किन लोगों को अबाइदा में, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, यानी अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा कहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, ये वो लोग। अब अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, अब आगे चलें, लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक दफ़ा फिर याद दिलाऊंगा कि नवाज शरीफ का, ऐसे अगर आपने यहाँ भी नवाज शरीफ को इस कसौटी पे भी रखना है तो परख लें। अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा बाप, अच्छा शौहर, जो इन इम्तहानों में पास होगा, आप उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि अच्छा लीडर हो सकता है, मुल्क से मुखलिस हो सकता है। जो आदमी अपनी औलाद से मुखलिस नहीं, उसने किससे क्या। एनीवे, चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। खबर ये अब ज़ाहिर है कि आम हो गई है, हर जगह डिस्कस हो रही है, तो फिर अब हम भी खुल के बात कर लेते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, जो पहले भी मैं गुजारिश करता रहा हूँ, उनकी 1 साल की एक्सटेंशन मजीद, बिल्कुल वो अब बड़े यानी बाखबर तरीन सहाफ़ियों ने भी कंफर्म कर दिया आके कि ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग आज तक की तो यही है कि जनरल बाजवा को ही एक्सटेंशन मिलनी है। वो 1.25 साल 1.5 साल उनके एतबार का, उनके उम्र के एतबार से, यानी जितना वक्त अब रह गया है वो करेंगे जी। मतलब कोई जर्नलिस्ट बाकी उनकी जगह नहीं ले सकता। आज तक की सूरत हाल ये है पाकिस्तान में, कल क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं।
لیکن اس پہ تو اگریمنٹ اب ہو گیا کہ جنرل باجوہ ہی کی ایکسٹینشن ہوگی. اچھا اب اس پہ اگر اس طرح یہ جو عمل کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں تو اب آپ کو میں گزارش کروں کہ وہ ساری کی ساری گفتگو اور کنسپریسی تھیریز, سازشی تھیریز جو پی ٹی آئی والے ویل پلیسڈ سورسز جو بیان کیا کرتے تھے وہ یہی تھا نا کہ نہ تو عمران خان کے جانے کا تعلق اس کی نہ اہلی سے ہے, نہ لائکی سے ہے, نہ اس کے جانے کا تعلق اکانومی سے ہے, نہ اس کے جانے کا تعلق ملک کے ڈیفالٹ ہونے سے ہے, نہ اس کے جانے کا تعلق کرپشن ہے, نہ اس کے یعنی اس کی کرپشن, اس کی حرکتیں, کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کا جو بھی سٹائل آف گورنمنٹ تھا بالکل ٹھیک تھا. اس کے جانے کی وجہ بنیادی طور پر مرکزی وہ چیف آئی ایس آئی کی جو ٹرانسفر ہے وہ تلخی ضرور ہے, جانے کا سبب نہیں ہے. جانے کا سبب اور شہباز شریف صاحب کے آنے کا جو سبب ہے بنیادی اور مرکزی وہ یہی ہے کہ جنرل صاحب کو 1.25 سال کی ایکسٹینشن ابھی اور چاہیے تھی, جو عمران خان کبھی نہ دیتا ہے. کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو جنرل فیض حمید پروموٹ ہو کے چیف آف آرمی اسٹاف بنتے, اور اس پروموشن کو روکنے کے لیے اسی شخص سے ڈرایا گیا ساری کی ساری شریف فیملی, اپنی ساری پی ڈی ایم کو. کون ڈرا سکتا ہے؟ جس کا فائدہ ہو رہا ہے یہی نظر آ رہا ہے. تو اس سے ڈرا کے 1.25 سال کی ایکسٹینشن کے لیے تو یہ جوش کچھ ہوا, یہ پی ٹی آئی کے جو کنسپریسی تھیورسٹس بیان کرتے ہیں اس پر پھر یعنی یہ واقعات جو ہیں وہ تصدیق کی مہر لگا دیں گے کہ ہاں جی بات یہی تھی. تاریخ ایسے لکھی جائے گی. اب اس کے بعد میں اس کی کوئی اور تعریف یا کوئی اور ریزن یا کوئی اور کوئی کچھ بھی بیان کرنے کی کوشش کرے, تاریخ میں یہی لکھا جائے گا کہ جنرل صاحب جو تھے ایک ایکسٹینشن لے چکے تھے, اور 3 سال پورے ہونے کے بعد جو وزیر اعظم تھا عمران خان اس کا ارادہ آگے ایکسٹینشن دینے کا نہیں تھا, اور یہ بات اس نے پبلک کر دی تھی. غلطی اس سے یہ ہوئی, یعنی عمران خان کی غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے بشرا کو رکھا, گوگی کو رکھا, کرپشن ہوئی, شہزاد اکبر مداری آئے. نہیں, اس کا صرف قصور یہ تھا کہ اس نے اس بات کو راز میں نہیں رکھا کہ اس نے اگلا چیف کس کو بنانا ہے. اگر وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہی کہتا کہ آپ ہی کو میں ایکسٹینشن دوں گا تو ممکن ہے وہ آج بھی وزیر اعظم ہوتا. لیکن اس بات کا یہ جو لیک ہوئی ہے کہ گورنر ہاؤس لاہور میں عمران خان نے پہلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ میرا بس اگر ہوتا تو میں جنرل باجوہ کی جگہ آج ہی جنرل فیض کو لگا دیتا, یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا بڑا چینج آپ نے باقی چینج آف گورنمنٹ دیکھا اس کی وجہ صرف یہی ہے. یہ اگین تاریخ مہر لگائے گی اگر ایسا ہو گیا, ٹھیک ہے. باقی رہی بات کہ مطلب ہے کہ یہ اگر ہوتا ہے یا مطلب یہ جو ہم نے تبدیلیاں پاکستان میں دیکھی ہے, اس کے بعد ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ پاکستان کا مستقبل بہرحال کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سویلین آپ ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ نواز شریف بن سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ. یعنی نواز شریف سے زیادہ طاقتور سویلین کوئی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو بن سکتے ہیں, چلیں دوسرا نام تاریخ میں سے اٹھا دیتا ہوں. مادر ملت بن سکتے ہیں فاطمہ جناح اگر خاتون ہے تو, اس سے زیادہ تو نہیں آپ کا ہو سکتا. تو یہ 3 سویلین نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو اس سے اگر ان تینوں کا یہ حال ہوا ہے تو باقی آپ اندازہ لگا لیں آپ کی کیا حیثیت ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یمنی نوجوان ہمارے جو اب آگے جا رہے ہیں, اگر تو ان کا فوج میں جانے کا ارادہ ہے تو پھر پاکستان آپ کے لیے ہے, بالکل وہاں پہ رہیں. اگر آپ لا کی فیلڈ سے کہیں جونیئر پارٹنر بن کے گزار سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن ادر دین فورسز, مطلب ہے فورسز کا پاکستان ہے, ادر دین دیٹ اگر آپ کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر یعنی کسی بھی حکومت سے اب آپ یعنی چھوڑ دیجیے امید. کوئی مستقبل نہیں ہے. سچ بولیں یار, سچ بولیں, وہاں کوئی مستقبل نہیں. آن لائن از دا نیو ورلڈ. ملٹی نیشنلز کے لیے کام کریں, پاکستان سے باہر کام کریں, جہاں بھی ملتا ہے آن لائن کام کریں, اور نکلنے کا موقع اگر آپ کو بنگلہ دیش بھی ملتا ہے, نوکری ملتی ہے تو بنگلہ دیش چلے جائیں. دبئی ملتی ہے دبئی چلے جائیں. اور مطلب ہے ویسے تو ظاہر ہے کہ جاپان, آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا دنیا کھلی ہوئی ہے اور قانونی طریقے بے شمار ہیں. آپ آن لائن یو اونلی ہیو ٹو لک ایٹ دا رائٹ پلیس. فراڈیوں کے ہاتھ میں نہیں پھنسنا. رائٹ پلیس پہ اگر آپ دیکھیں تو لیگل یعنی پاکستان سے نکلنے کے آپ کو بہت سے راستے مل جائیں گے. اچھا, انگلینڈ کا جہاں تک تعلق ہے, یہاں بھی آنے کا جو ہے نا وہ ہمارا تصور عام طور پہ یہ ہے کہ بہت مشکل ہے امیگریشن, یہاں پہ شفٹ ہونا بڑا مشکل ہے. ایسا نہیں ہے, اتنا مشکل بھی نہیں ہے. مطلب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہاں پہ آنے کے لیے اگر آپ کے پاس یعنی کوئی بہت بڑی 1.5 سے 2 لاکھ پاؤنڈ یا 1.5 لاکھ پاؤنڈ, لاکھ سے 1.5 لاکھ پاؤنڈ بھی اگر آپ کے پاس ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر کسی کے پاس شہر میں تو اتنا ہوتا ہی ہے, جو 5 مرلے کے بھی اگر گھر بھی کیونکہ اتنے کا ہی ہے اگر آپ کنورٹ کر لیں تو کاروبار وغیرہ لوگوں نے عام طور پہ اتنے جو ہے نا 1.5 لاکھ پاؤنڈ کے عام طور پہ وہ پس انداز بھی کیے. اینی وے اگر آپ یہ افورڈ کرتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے بے شمار لوگ, بہت سے لوگ کرتے ہیں, تو ٹرائی ٹو ایمیگریٹ ٹو سم اینی ہیومن سوسائٹی.
باقی تو خیر میں نہیں جانتا کسی ملک میں، نہ میں کسی کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی نازک سا معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ نے شفٹ ہونا ہے، فراڈ اتنے زیادہ ہیں کہ میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا. یہ اب آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ آپ اپنی فراڈ سے بچ کے کوئی اگر ایسا سالیسیٹرز ہیں جو آپ کو بھیج سکتے ہیں. ہاں انگلینڈ میں یا لندن میں ایک وہ لا فرم ہے جس سے میں نے ڈیل کیا ہے. یعنی میرے پاس تو خیر نیشنلٹی بھی تھی، میرے بچوں کے پاس بھی تھی، میری مسز کے پاس نہیں تھی. اور ان کا جو کیس ہے وہ میں نے، میرے عزیز دوست ہیں، بھائی ہیں میرے، اصغر رانجھا صاحب، ان کی صرف میں گارنٹی اس لیے دے سکتا ہوں کہ انہوں نے میرے گھر کا کام، میرا جو ہے وہ امیگریشن کا مسئلہ میری مسز کا، انہوں نے وہ، اور ہم لوگ جب یہاں بیٹھے ہیں تو وہ ڈیل کرتے ہیں امیگریشن میں اور پرماننٹ امیگریشن میں یہاں پہ لوگوں کو شفٹ کرتے ہیں. میں ابھی 1.5 سال مجھے یہاں پہ آ گیا تو بے شمار فیملی، کافی ساری، بے شمار تو نہیں، کافی ساری فیملیز ایوری منتھ کوئی نہ کوئی فیملی یہاں وہ شفٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں یہاں اور اتنا آپ افورڈ کرتے ہیں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ پاؤنڈ، تو مجھے ای میل کر دیجئے، کامنٹس میں لکھ دیجئے، میں آپ کے نمبر ایکسچینج کروا دوں گا. بلکہ میں اگلے کسی ویلاگ میں ان سے بات کر کے، اصغر رانجھا سے خود میں بات کر لوں گا. وہ خود آ کے آپ کو اپنی یعنی لا فرم کی ڈیٹیلز وغیرہ دے دیں گے. آن لائن آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، جنا سالیسیٹرز کے نام سے ان کی فارم ہے. تو یقیناً میں ان کی تفصیل آپ کو دے دوں گا. اور میں آپ کو مخلصانہ اور دیانتداری سے مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں پاکستان سے تو نکل جائیں. وہاں پہ اب کچھ بہتر مستقبل دور دور تک نہیں ہے. یہ بکواس اور جھوٹ ہے جو آپ سن رہے ہیں کہ کبھی بہتر ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے، کچھ نہیں ہوگا. یہ پاکستان کا نظام اب بالکل ہی ختم ہو، راکھ بن جائے، وہاں سے کوئی نئی امید ہو تو ہو، اس نظام میں کچھ نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ بھی ہیں ہمارے، بائی دا وے سچی بات ہے، یہ اس قابل نہیں ہے. آئی ایم سوری یار، میں آج کو زیادہ ہی میرا خیال ہے گالیاں کھاؤں گا آج، لیکن کوئی بات نہیں یار، نکال لیں گالیاں، ہم اس قابل نہیں ہیں. یہ جو ہوتا نا، صدیوں سے ہم نے ثابت کیا ہے. وہ سنٹرل ایشیا سے لٹیرے آتے تھے، غزنوی، عبدالی، بابر، وہ سارے لٹیرے جو ہمیں لوٹ کے پشاور کے راستے، لاہور پنجاب کے راستے ذلیل کر کے، ہماری سندھ میں بھی مطلب ہے کہ وہ لوٹتے ہوئے جاتے تھے آگے ہندوستان، وہ ہمارے ہیرو ہیں. ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے بلکہ ان کو ہیرو مانتے ہیں. تو ایسی قوم کو جو ہے نا وہ آئی ایم سوری، دیر از نو ہوپ. اور یہی رہے گا بھائی. 25 کروڑ غلام ہیں، وہ 8-10 لوگ، 8-10 لاکھ لوگوں کو تو پالتے ہی رہیں گے. اچھا، میں اب یہ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے یہ آپ کو ڈکلنگز اور یہ تھوڑی سی یہ دکھا دوں. یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. یہ آپ نے دیکھا، یہ ایک اور آئی. چلیے آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ سارا. اچھا، یہ والا جو گھر ہے یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. یہ والا گھر اور یہ گھر، اور یہ دیکھیں اس کا یہ راستہ. لیکن یہ جو گھر ہیں، یہ والے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں، یہ ان کا فرنٹ نہیں ہے. ان کا فرنٹ بیسکلی روڈ اس طرف ہے، یہ ان کی بیک سائڈ ہے گھر کی. لیکن دے آر ویری لکی کہ دے لیو ہیئر. اچھا جی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ویلاگ میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسایوں کو دعا بہرحال ہم یہی کریں گے کہ شاد اور آباد رکھے. 24-25 کروڑ غلام ہیں اور 8-10 لاکھ مالک ہیں. تو وہ مالک تو خیر آباد ہی آباد ہیں، غلام بھی کبھی آباد. دیکھو یار، بس اب کیا کریں، یہی ہے. ہم ساری اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.